حمدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فرمان ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور جو جاہل ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، جو جانکار ہے اور جو جانکار نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے توحید اور شرک یکساں نہیں ہو سکتی، جس طریقے سے حق و باطل یکساں نہیں ہو سکتی ہے، جس طریقے سے اندھا اور بینا شخص برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، علم کی بہت ہی فضیلت ہے، برکت ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ علم کی طرف فوکس کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، دینی تعلیم دینی چاہیے۔ تعلیم دو طرح کے ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دنیاوی تعلیم، دوسرا اخروی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم اگر حاصل کرتا ہے تو وہ صرف دنیا ہی تک محدود رہتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو اخروی تعلیم دیں گے تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، جو شخص قرآن شریف کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، جو شخص علم دین کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ دین سب سے بہتر ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اس لیے ہر آدمی پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، دینی تعلیم کے بارے میں اسے آشنا کرائیں، اسے سمجھائیں بجھائیں، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والا بنائیں، تب جا کر کے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملائکہ سے افضل بنایا وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے، انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا وہ علم کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی گھٹتی نہیں ہے، لاکھ خرچ کر لیجئے کبھی گھٹتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ علم جو ہے یہ مدارس اسلامیہ سے حاصل ہوگا، اس لیے مدرسوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، مدرسوں کی اہمیت و فضیلت کو اپنے دل میں سمانا چاہیے، تب جا کر کے آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو ہے مدارس، یہ مدرسے جو ہے یہ ٹرانسفارمر کی طرح ہے، جس طریقے سے ٹرانسفارمر سے بجلیاں سپلائی ہوتی ہے اور گاؤں میں، محلے میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں اور ہر گھر میں جو ہے بجلیاں پہنچتی ہے اور سب لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے مدارس بھی یہ ٹرانسفارمر کی طرح ہے، مدرسے سے بھی علم کی سپلائی ہوتی ہے اور ہر محلے، گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں جو ہے اور ہر گھر میں جو ہے علم کی روشنی پہنچتی ہے اور اس علم کی روشنی کی وجہ سے وہ لوگ اندھیروں سے نکل کر کے اچھائی کی طرف آتے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مدرسے نہ ہوتے تو آپ کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مدرسے کی قدر کیجئے، اس مدرسے کی اہمیت کو جانیے۔ یہ مدرسہ آپ کو مولوی دیتا ہے، یہ مدرسہ آپ کو خطیب دیتا ہے، یہ مدرسہ آپ کو امام دیتا ہے، یہ مدارس آپ کو ایسے آدمی پیدا کر کے دیتا ہے جو آپ کو اچھائی کی طرف بلائے۔ یہ فیکٹری ہے، یہ کارخانہ ہے، یہاں پر اچھے اچھے لوگ تیار ہوتے ہیں اور اچھے اچھے لوگ دنیا میں اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں اور دین کی باتیں اور اچھائی کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو مدرسے کی قدر کرنی چاہیے، مدرسے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، مدرسے کی جہاں تک ہو سکے تعاون کرنی چاہیے۔ اگر مدرسے میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، مدارس کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی تعاون کرنی چاہیے، بھرپور تعاون کرنی چاہیے، تب جا کر کے وہ مدرسہ قائم ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کل مدرسے کو غلط نگاہوں سے جو دیکھا جاتا ہے یہ غلط بات ہے۔ کوئی بھی مدرسہ ہو، کوئی بھی مدارس ہو، اس میں جو ہے دین کی تعلیم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اس لیے نا اتحادی کی بات نہیں ہونی چاہیے، اتحاد کی بات ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مدرسہ ہو اس میں اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہے، نبی کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی مدرسے کے پیچھے لگ کر کے اس کو خراب کرنا چاہیں تو آپ کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی
کوئی بھی دنیا میں مدرسہ ہو اس مدرسے کی قدر کیجئے، اس لیے کہ علم جو ہے وہاں سے نکھرتی ہے بچوں پر، بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس مدرسے کی قدر کرنی چاہیے، علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے، تب جا کر کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور کوئی اگر آ جائے تو اس کی تعاون بھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سے وہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔